اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا مانگے بنا بولے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ دنیا میں انسان کو دنیاوی اعتبار سے ساری کائنات بھی اگر مل جائے، مال و اسباب کے خزانے مل جائے، بادشاہت مل جائے، ساری زمین کی بھی تمام جتنے بھی خزانے پورے مل جائے، دنیا کی ساری عزتیں بھی مل جائے، ساری صحت تندرستی بھی اگر مل جائے اسے، اور اگر اس کو ایمان نہ ملے تو اس سے زیادہ لاچار، اس سے زیادہ غریب، اس سے زیادہ کمتر کوئی نہیں۔ اور اگر انسان کو دنیاوی اعتبار سے زیادہ مال نہیں ہے، زیادہ طاقت و قوت نہیں ملی، خوبصورتی نہیں ملی، زیادہ عزت نہیں ملی، مال و اسباب بھی زیادہ نہیں ہے، بادشاہت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، اور وہ دنیا سے جب جا رہا تو ایمان کے ساتھ اگر وہ جا رہا ہے تو اس سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں۔ ایمان ہے اصل، جو کہ اللہ کے خزانوں میں سب سے اہم، سب سے قیمتی چیز، اور اللہ نے وہ چیز ہم کو عطا فرمائی۔ اور حدیث میں بیان کیا گیا، حدیث قدسی میں اس کا مفہوم ہے کہ تم اگر اس دنیا سے رائے کے دانے کے برابر بھی اپنے ایمان کو بچا کر لاؤ گے تو ہم اس دنیا سے 10 گنے بڑی جنت تم کو عطا کریں۔ اللہ نے شرط لگائی، ایمان کے ساتھ تو دنیا میں پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے شرط لگائی کہ ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ خالق و مالک ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا۔ اس سے معلوم ہے کہ دنیا میں نفس بھی ہے ساتھ انسان کے، شیطان بھی ہے، پھر دنیا کا ماحول بھی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت بھی انسان کے اندر رکھی گئی ہے، حرص بھی رکھی گئی ہے۔ حالانکہ اس نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے میں دکھانا چاہیے ہم کو، لیکن ہم کیا ہے دنیاوی ماحول میں رہتے ہیں، دنیا داروں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم واقعی دینداروں کو دیکھتے، اللہ والوں کو دیکھتے ہیں دل کی آنکھ سے، اپنی ضمیر کی آنکھ سے اپنے، تو ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی نیک اعمال کے اندر آگے بڑھے ہوئے۔ لیکن ہماری نظروں کے سامنے صرف دنیا داروں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، مالداروں کے، عزت داروں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، جس سے ہمارے سامنے ان لوگوں کی بڑیت دکھتے رہتی ہم کو، کہ ہم بھی ویسے مالدار بن جانا، ہم بھی ویسے جائیداد والے بن جانا، ہم بھی ویسی عزت والے بن جانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم جب اس دنیا سے آئیں گے تو اپنے ایمان کو بچا کر لاؤ۔ کتنا پورا ایمان تو نہیں، کم سے کم آخری درجے میں رائے کے دانے کا کتنا چھوٹا سا رہتا رائے کا، اتنا بھی اگر تم ایمان بچا لیں گے تو جس دنیا کے واسطے تم مر رہے ہو، جس دنیا کے واسطے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، جس دنیا کے واسطے رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، دوستی ٹوٹ رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے احکام چھوٹ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تم کو میں عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ لیکن ضروری ہے کہ تم اپنے ایمان کو بچاؤ، اور ایمان بچیں گا، ایمان کے اوپر محنت کریں، ایمان کے بول جب بولتے رہیں گے، ایمان کے بول جب ہم سنتے رہیں گے، ایمان کی محنت کی کوشش کرتے رہیں گے، ایمان کو بچانے کی فکریں کرتے رہیں گے، اعمال سے جڑے ہوئے رہیں گے، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، ایمان ہمارے ساتھ ہوگا، پل صراط کا راستہ ہمارے لیے آسان ہوگا، قبر کے سوالات کے جوابات دینا ہمارے لیے آسان ہوگا، روز محشر کی جو سوالات جوابات ہیں، 5 سوالات جو دیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے سوالات کے قدم تمہارے ہٹ نہیں سکیں گے سوالات کی جگہ سے، کہ زندگی کس کام میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، جوانی کی قوت و طاقت کہاں پر لگائی، اپنے علم پر تم نے کیا عمل کیا، یہ 5 سوالات ہر ایک کو پوچھے جائیں، اس کا جواب دینا ہی دینا ہے، نہیں دینے کا سوال ہی نہیں ہے، جواب دینا ہی تو پھر آگے بڑھنا ہے۔ اس میں وہ سوالات کے جواب دینے میں آسانی ہوتی اگر ایمان ہمارا بچ کے جائے، وہ سوالات کے جواب دینے میں ہم کو آسانی ہوگی جب اس کے اوپر محنت کریں گے۔ ایک سلیبس بتایا گیا ہے، ایک بچے کا ایگزام ہے، اس کو سلیبس بتا دیا کہ بھئی یہ ہے کوشچن سے، یہ کوشچن سے، یہ کوشچن سے، پوری بٹ بتا دی گئی اس کو، اور اب اس کو حل کرنا ہے، پڑھ جاؤ، انہیں حل کریں گا تو کامیاب ہوں گا، اگر حل نہیں کریں گا، اور حل کریں گا کب انہیں، جب اس کے اوپر وہ محنت کریں گا، تعلیم صحیح کریں گا، انہیں پابندی کے ساتھ میں اسکول جائے گا یا ٹیوشن جائے گا، یا پابندی کے ساتھ گھر میں بھی اگر بیٹھا ہے تو پابندی کے ساتھ وہ جو سلیبس کو دیا گیا ہے، جو کوشچنز اس کو دیے گئے ہیں، اس کو بائی ہارٹ کریں گا، انہیں اچھے سے اچھا پڑھیں گا، نالج رکھیں گا اس کی،
تو پھر جو آسانی کے ساتھ میں ایگزام دے سکتا ہوں، اور جتنا آسانی سے جتنا فراری سے انہیں اچھے سے ایگزام دیں گا اتنے زیادہ اس کو مارکس آئیں گے، اتنی زیادہ قابلیت کے ساتھ انہیں کامیاب ہوں گے۔ تو ہمارا بھی معاملہ وہی ہے، ہمارے کو سوالات پورے بتا دیے کہ خالی ہمارے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا ایگزام کب ہونے والا ہے۔ انسان بنے گا تو خبر میں اس کو سوالات پوچھیں گے، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، بول تیرا رب کون ہے، بول تیرا دین کیا ہے، بول تیرے نبی کون ہے۔ جب زندگی گزرے گی اللہ کے حکموں پر، جب زندگی گزرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پر، تب تو ہم بول سکیں گے آسانی کے ساتھ۔ نماز دین کا ستون ہے۔ آج ہماری نمازوں کا حال دیکھیے، نماز کا تحفہ مل کے 2 دن نہیں ملا بولے سے۔ 2 دن پہلے ایک واقعہ سنے ہیں پورے نماز معراج کا واقعہ، نماز کا تحفہ دیا گیا بولے، کہاں ہے تحفہ لے کے کدھر ہے پر بتائیے۔ کل تحفہ ملا ہمارے کو، آج فجر میں ہماری مسجد میں 3 جنے کے سوا چوتھا نہیں تھا کوئی، کہاں ہے پورے، کدھر ہے سب جنے۔ کوئی اگر ہم کو فنکشن میں دعوت دیا تو کتنی فکروں کے ساتھ جاتے ہیں، نہیں گئے تو برا مانیں گے، رشتہ دار نہیں گئیں گے تو سسر والے برا مانیں گے، خاندان والے برا مانیں گے، اڑوس پڑوس برا مانیں گے۔ صرف ایک بار دعوت دیتے، بھائی آنا ہے تو دعوت کرے تمہاری، کتنا خیال رکھتے ہیں ہم۔ نہیں گئے تو کیا بولیں گے، طبیعت خراب رہی تو گھر میں سے کسی کو تو بھی بھیجائیں گے، نہیں بھائی جاؤ تم۔ 4 جگہ دعوت دیتے تو 4 طرف بھی وہاں جا کے وہاں جانا ضروری ہے بھائی، نہیں تو ان کو نکلنے گئے تو کیسا ہوتا، انہوں آئے تھے اپنے پاس، اپن نہیں گئے تو کیسا ہوتا۔ کتنی فکریں رہتی ہیں۔ ایک معمولی انسان تمہاری طرح سے دعوت دیا تمہاری، اور اللہ کتنی دعوت دے رہا تمہیں۔ تم سو رہے تو آواز دینے لگا رہا تم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کو معراج ہی، مومن کی معراج کیا ہے، نماز۔ نماز مومن کی معراج ہوتا ہے۔ اس کے باوجود دیکھیے ہمارا معاملہ کیا ہے، اتنا بڑا تحفہ ہم کو ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ دیا گیا، اور وہ نماز کی، وہ تحفے کی ہمارے پاس کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے ایسی نام کی، فکریں نہیں ہو رہی ہمارے اندر۔ ہم فکر لے کے بیٹھیں گے تو ہمارے کو اٹھنا آسان ہوتا، نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوتا، ہر چیز عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسان فکریں نہیں کریں گا، کوشش نہیں کریں گا تو کچھ نہیں ہوتا۔ اتنے افسوس کی بات، تھوڑا سا مسئلہ پرسم ہو گیا تو کیسا پورے کے پورے لوگ جاگے ہوئے۔ انسان تھے ہمارے ایسا، انہوں ہم کو مارتے، ہم ان کو مار دیتے، اور ایسے مر بھی جاتے تو ہم شہید ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حفاظت کے لیے ہم جگے ہوئے تھے، اور خبر کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، پل صراط کا راستہ بھول گئے، اللہ کے سامنے پیشی ہونا ہے وہ بھول گئے، سب بھول جا رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر خوف ہی نہیں ہے ہمارے، دنیا کا ڈر، دنیا والوں کا ڈر۔ فکر کرنا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نماز کو آ جا رہا تو بس میرے گھر سے، میرے گھر کو میں نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے۔ میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں پورے نماز پڑھنے والے بننا ہے۔ بڑھ جائے تو گھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، چاہے چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کو ساتھ میں لا کے عادت ڈالنا ہے۔ آپ سن دو بچے کو کیا تو اس کی دین خراب ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن کرتا ہے کہ آپ ایسا دماغ بٹھا دیے بچے کا۔ آپ بول رہے تو گھر والے بول رہے ہیں نکو جی سن دو اس کو، جان دو چھوٹا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑا تو اس کو توفیق دیتا، کہاں دیتا، بڑوں کو توفیق ملی اپنے کو۔ اتنی فکریں کرے اپنے بڑے، اس کے باوجود ہمارے کو فکر نہیں ہو رہی، اتنی ہر جمعے میں ہر عنوان سے بات ہوتے رہتی، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر فکریں نہیں پیدا ہوئی، تو ہمارے بچے کو فکر کہاں سے پیدا ہو؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آخرت میں حساب کون دیں گا اس کا؟ آپ صحیح تعلیم تربیت کرنا ہے نا، آپ اٹھنا ہے نماز کو، اپنی اولاد کو بھی اٹھانا ہے، اپنی بیوی کو بھی اٹھانا ہے، اپنی ماں کو بھی اٹھانا ہے، اپنے بہنوں کو بھی اٹھانا ہے۔ میں پڑھ لیا بس ختم، میں فری ہو جا رہا ہوں، نہیں ہے، ذمہ دار ہے آپ سب۔ حدیث میں ہر ایک جنا دوسرے کا ذمہ دار ہے، اسے فکر کرنا ہے، اپن فکر کرنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے پورے لوگ نماز پڑھنے والے بننا، مرد مسجد میں آ کے پڑھنا ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، امی ہیں، بیوی ہے، لوگ آئیں تو نا گھر میں نماز پڑھنا ہے اٹھ کے انہوں۔ اگر انہوں نماز نہیں پڑھے تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو حساب دینا ہے اللہ کے پاس میں۔ جیسا گھر میں کچھ پکانے کرنے میں یا دھونے دھلانے میں یا استری کرنے میں اگر کچھ گڑبڑے ہوئے تو کیسا پکارا ہوتا آپ کا، ویسی نماز نہیں پڑھنے پہ بھی ویسی پکارا ہونا آپ، قرآن کی تلاوت نہیں ہونے پہ ویسے ہی پکارا ہونا آپ کا، یعنی ایسا ماحول بنا کے رکھنا آپ کو، اپنے کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں بنا، اپن خود عمل کریں گے تو آگے والا خود بخود ہمارے کو دیکھ کے عمل کرنے والا بنے گا۔ ہم ایسا ماحول بنانا، کریٹ کرنا ایسا ماحول اپن۔ سردی کا موسم ہے تو خود بخود سردی ہوتی ہے، اپنی وہاں کے الگ سے کوئی سردی کا پمپ نہیں بڑھتا، ہوا نہیں بڑھتا کوئی اپنے جسم کے اندر،
دبکا لا رہا، گرمی کا ماحول رہا، اپنے جسم کو خود بخود گرمی محسوس ہوتی ہے، اپنے کو کوئی لا کے تھوڑا ہی ڈالتا اپنے کو گرمی. تو ایسا ماحول کریٹ کر کے رکھنا اپن اعمال کا، نمازوں کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر اذکار کا. تو اس سے ہمارے کو بھی عمل کرنا آسان ہوتا، ہماری نسلوں کو بھی عمل کرنا آسان ہوتا. یعنی کہ انشاءاللہ سب ساتھی بڑی فکر کی بات ہے بھائی. بڑے افسوس، آج 3 جنے تھے صرف نماز کے اندر. یہ تو روزانہ کے چلا 3 جنے 4 جنے 5 جنے 4 جنے 5 جنے 5 6 جنے اتنے چارے. وہ 2 دن آئے تھے، وہ 1 دن گڑبڑی تو آئے تھے، پھر شب معراج کی رات تھی بول کے اس دن آئے. دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے. نماز فرض ہے، ایک نماز کا چھوٹنا کتنا بڑا گناہ ہے. عذابوں کو دیکھیں نا، پرسوں بھی معراج کے خود نے سنائے نا واقعات ہوئے. کوشش کریں، توبہ کریں اللہ کے سامنے، اللہ سے سامنے گڑ گڑائے، اللہ میں کو نمازی بنا، اللہ میں کو نیک بنا، تیرے نیک فرما بردار بندوں میں مجھ کو شامل کر بول کے اللہ سے مانگو، دعا کرو اللہ کے سامنے. اگر نماز چھوٹ رہی، کوئی نیک عمل چھوٹ رہا تو دیکھو اپنے عمل کے اندر زندگی میں کیا ایسا گناہ کا عمل کر رہا ہوں کہ اللہ میرے کو سجدے کرنے سے محروم کر دیا، اس کے سامنے سر جھکانے سے اللہ میرے کو محروم کر دیا. اس کی فکر کرو، سوچو، توبہ استغفار کرو، صدقہ خیرات کرو، نیکی کی طرف آنے کے لیے، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے. کریں گے سب ساتھ انشاءاللہ تعالی.